السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین ربنا زدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں اور صفات کا سلسلہ جو چل رہا ہے اس میں انشاءاللہ آج ہماری آخری کلاس ہے، کیونکہ اللہ کے نام جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر نام اس میں صفت ضرور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جبکہ ہر صفت کے ساتھ اللہ کا نام نہیں ہے۔ تو کچھ ایسے نام تھے جو شیخ عبدالرزاق نے اپنی کتاب میں ڈسکس نہیں کیے تھے، ان ناموں کا ہم نے مطالعہ کیا۔ اس میں جو آخری نام ہے وہ ہے الحفیظ۔ اس کے علاوہ آپ کو بہت ساری لسٹیں ملیں گی جس کے اندر آپ کو اور ناموں کے طور پہ اللہ کی صفات ملیں گی، جس طرح المحصی، المبدی، یہ جو ہیں یہ دراصل اللہ کی صفات ہیں، یہ اللہ کے نام نہیں ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے ان صفات سے اللہ کے نام جو ہیں وہ اخذ کیے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک دوسرا سلسلہ شروع کریں گے جس میں اللہ کی صفات کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس وقت ہم نے اللہ کے نام اور اس میں موجود صفات کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی باذن اللہ تعالیٰ ایک کتاب کی روشنی میں۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم سلسلہ اس کے بعد شروع کریں گے، ابھی فی الحال تو نہیں، تھوڑی سی میں اس کے اوپر چاہوں گی ریسرچ کروں، اور شیخ ابو قحافہ حفظہ اللہ کے مجھے لیکچرز ملے ہیں جس میں انہوں نے مختلف صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہیں وہ ڈسکس کی ہیں۔ تو اس کو تھوڑا سا مجھے خود سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ ماشاءاللہ وہ علمی بحثیں بہت زیادہ اس کے اندر کرتے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ پہلے اس کو تھوڑا سنوں گی اور پھر ناموں اور صفات کے ساتھ اس کو میچ کر کے جو صرف صفات سے متعلق ہے ان کا ہم مطالعہ شروع کریں گے، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ناموں اور صفات اور اس سے متعلق جو ڈیٹیلز ہیں اگر دوبارہ سے ہم کر سکیں تو وہ کریں گے۔ لیکن آج انشاءاللہ تعالیٰ اس کلاس کی آخری نشست ہوگی جس میں ہم اللہ کے نام جو ہیں صفات کے ساتھ سمجھ رہے ہیں۔ آج کے پہلے حصے میں انشاءاللہ اللہ کا نام الحفیظ سمجھیں گے، اور پھر اس کے بعد چونکہ ذی الحجہ کے 10 دن آ رہے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی کیا اہمیت ہے، اس کے سلسلے میں تھوڑی سی بات کریں گے بالتوفیق اللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ اس پہ تھوڑی سی کرنے کے جو کام ہے اس کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ویسے تو ہم الحمدللہ جو جس طرح سنہ میں اور اس کے اندر جو نام آئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، جیسا ایک حدیث کے مطابق، اور کچھ لوگوں نے اسی لسٹ کو بہت زیادہ اس کے اوپر توجہ دی ہے، اس کے مطابق تو ہم سارے نام الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کور کر چکے ہیں۔ ایک صرف الحفیظ ہے جو آج ہم انشاءاللہ کریں گے، اور آل ٹوگیدر ہم 110 سے زیادہ نام، 110 یا 115، 110 اور 115 کے اراؤنڈ نام جو ہے ہم اوور آل
کر چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ کی توفیق سے اگر اس میں سے 99 ناموں کے اوپر ہمارا ایمان ہے، ہم اس کے اوپر اپنی زندگیوں پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان میں سے ہو جائیں گے کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں جنت کی خوشخبری دی۔ اصل بات صرف یہ ہے کہ اس پہ غور کریں اور ان ناموں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور اس کے نمبروں میں نہ پڑھیں۔ نمبروں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اصل جو کام ہے مسلمان کا وہ تو احسان کے درجے پہ کام کرتا ہے۔ سٹک کر کے 99 کو کیوں بیٹھے ہم، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہم اس سے زیادہ کو سمجھ بھی چکے ہیں اور پڑھ بھی چکے ہیں۔ تو الحفیو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام الحفیو، حالانکہ اس نام کے بارے میں بھی کچھ علماء جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت میں سے ہے، نام میں سے نہیں ہے۔ تو اور کچھ نے حدیث کی روشنی میں اس کو اللہ کے ناموں میں ہی گنا ہے، اسی لیے ہم بھی اس کو کرنے جا رہے ہیں، ورنہ صفات میں بھی انشاءاللہ تعالی جو اس سے متعلق جو ڈیٹیلز ملتی ہوں گی تو ہم وہ کریں گے۔ الحفیو، وہ جو بہت ہی مہربان ہے اور اپنے بندوں کے تمام حالات سے واقف ہے۔ نص میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مریم میں ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے والد کو کہتے ہیں کہ یعنی انہوں نے اپنے والد کو جو جواب دیا تھا اس کے جواب میں انہوں نے اللہ کی صفت یا نام کو استعمال کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ ابراہیم نے کہا کہ میرا سلام لیجئے، اب میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت کی درخواست کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں ایک تو فقہی مسئلہ بھی آ گیا، وہ یہی کہ کیا غیر مسلم والدین کے لیے دعا کی جا سکتی ہے؟ تو سارے علماء کرام کا، پوری امت کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ غیر مسلم کسی بھی رشتہ دار کے لیے، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ ان کا عمل کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس لیے ان کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی مغفرت کی، ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی، ان پہ محنت صرف زندگی میں ہی کی جا سکتی ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی اور اللہ نے قرآن میں بھی اس کو رکھا، تو اس کے بعد ہی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ہمیں آگاہی ہوتی ہے کہ چونکہ اس وقت تک حضرت ابراہیم کو یہ بات نہیں پتا تھی، تو اللہ نے ان کے مکالمے کے طور پہ اس کو برقرار رکھا ہے، ورنہ حکم کے طور پہ نہیں، یعنی یہ حکم لاگو نہیں ہوتا۔ یہ انہوں نے اپنے والد کو کیا کہا تھا، اور ان کے والد کا ہمیں واقعہ اچھی طرح پتا ہے کہ جب ان کو یہ بات پتا چلی، پورے حضرت ابراہیم کے پورے جو وہاں کے لوگ تھے ان سب کو یہ بات پتا چلی کہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے ان کے بتوں کو توڑا ہے، تو وہ سب غصے میں آ گئے، اور ان کے والد سب سے زیادہ غصے میں آئے، اور ان کے والد نے ان کو دھمکی دی کہ اگر تم نے میرے خداؤں کا اس طرح انکار کیا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اب ایک باپ ہے اور وہ اس کو اپنی اولاد کو اس قدر، اور اولاد بھی کوئی بہت جوان جہان نہیں، کیا کہا جاتا ہے کہ اس وقت شاید ان کی عمر 13 یا 19 کے بیچ میں تھی، بالکل ٹین ایجر تھے، لیکن سنجیدگی کا عالم دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور پھر کیسی سنجیدگی کہ جب باپ نے اس قدر برے طریقے سے اتنا سخت رویہ اختیار کیا تو آگے سے وہ بھی بھڑک نہیں گئے، بلکہ انہوں نے کس قدر نرمی سے، کس قدر خوبصورتی کے ساتھ اپنے باپ کو جواب دیا۔ تو اس خوبصورتی اور اس یعنی ایک ترش رویے کے جواب میں کیسا مسلمان کا رویہ ہونا چاہیے، اس حکم میں تو اللہ نے اس کو برقرار رکھا ہے، اس سلسلے میں تو اللہ نے اس کو برقرار رکھا ہے، لیکن اس حکم کے اندر اللہ نے اس کو برقرار نہیں رکھا کہ اس حکم میں اللہ نے اس کو برقرار نہیں رکھا کہ والدین کے لیے یا ایسے رشتہ داروں کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔
تو اللہ سبحانہ تعالی یہاں پر ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے بہترین طریقے سے اپنے والد کو جواب دیا. اور اس میں جو ابراہیم علیہ السلام نے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے والد کے انتہائی سخت رویے کے جواب میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اس خوبی کی جو ہے وہ تعریف کی، اور اس خوبی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان کا یہ طریقہ جو ہے برقرار رکھا. اور اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام جو کہ اس وقت تک رسالت یا نبوت بھی نہیں دیے گئے تھے، ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد دیکھیے، ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جاننا اللہ کو کتنا بہترین تھا، کہ انہوں نے کتنی خوبصورت اللہ کی جو صفت ہے وہ استعمال کی کہ کانا بی حفیہ، وہ میرے ساتھ بہت مہربان ہے، اللہ میرے ساتھ بہت مہربان ہے. عربی زبان میں حفی جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جب کوئی ننگے پاؤں چلے اور چلتے چلتے اس کے پاؤں پھٹ جائے، یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ چلنا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ہمیں یہ بتایا کہ قیامت والے دن لوگ جو ہیں وہ ننگے بدن اور ننگے پاؤں حفات ہوں گے، یعنی وہ ننگے پاؤں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے قیامت والے دن آئیں گے. تو حفی سے ہی جو ہے اللہ کا نام الحفیو ہے. اب الحفی ویسے تو الحفی یعنی صرف حفی اگر ہم دیکھیں تو اس کے یہ معنی ہے کہ ننگے پاؤں ہونا، لیکن حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ بی حفیہ. تو یہ جو صفت ہے حفیہ بی، میرے ساتھ مہربان ہے، اس سے جو ہے حفاوہ، صفت حفاوہ ہمیں پتہ چلتی ہے، اور اس کے 4 معنی نکلتے ہیں. اس صورت میں اس کے 4 معنی نکلتے ہیں. نمبر 1، کسی کے ساتھ مسلسل مہربانی کرنا، کسی کے ساتھ مسلسل مہربانی کرنا. یعنی جب حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ حفیہ ہے، بی حفیہ، تو یہاں پر وہ کیا بات بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ان کے ساتھ الرؤوف ہیں، بہت زیادہ مہربانی کا معاملہ کرنے. ہم نے پڑھا تھا نا، رافع رحم کی ایکسٹریم جو ہے اس کو کہا جاتا ہے. رافع جو ہے، ہم اللہ کے نام الرؤوف کو سمجھ کے جا چکے ہیں. تو الحفی جب انہوں نے حفیہ بی حفیہ کہا تو اس کا مطلب اللہ میرے ساتھ الرؤوف ہے، اس کا جو معاملہ ہے میرے ساتھ مسلسل مہربانی کا معاملہ ہے. وہ مسلسل کبھی بھی جو ہے، یعنی آپ میرے ساتھ اتنے ترش ہو رہے ہیں، آپ میری بات کو سمجھ نہیں رہے، تو اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ الرؤوف میرے ساتھ ہے، اور اس کا معاملہ میرے ساتھ بہت زیادہ مہربانی کا ہے. پھر دوسرے معنی جو حفیہ بی کے نکلتے ہیں وہ یہ کہ کسی سے ملنے سے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرنا. یعنی جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ میری ملاقات ہوتی، ظاہر ہے فیس ٹو فیس تو نہیں ہوتی، وحی نازل ہوتی تھی، اور کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی یہ مشکل میں ہوتے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکل کو دور فرماتے. تو یہ، اور سب سے اس وقت تک تو ان کی سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ میں اپنے رب کو ڈھونڈوں، تو کہاں چاند کو، سورج کو، ان سب کے درمیان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے ہیں. تو اس پہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ جو ہے ان کا معاملہ حفاوہ کا ہے. تو میں جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے میری، جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ، یعنی جس بھی مینس کے ذریعے، جس بھی طریقے سے ہم دونوں کا آپس میں وہ ہوتا ہے اور رابطہ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمیشہ انہوں نے ایسا پایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں. تو کسی سے ملنے سے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرنا حفاوہ میں آ جاتا ہے، کہ کسی سے مل کر، کسی سے ملاقات ہو تو بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرنا. تو یہاں پر جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ المجیب ہے، کہ میں جب بھی اس سے میں نے ہدایت مانگی، الحادی المجیب، کہ جب بھی میں نے اس سے ہدایت مانگی، جب بھی میں نے اس سے دعا کی کہ مجھے بتا دے کہ تو کہاں پہ ہے، تو اس نے ہمیشہ بہت بہترین طریقے سے میری رہنمائی کی. یعنی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اللہ.
تو الحفیہ جو ہے حفیہ بی کے اندر اللہ کا یہ نام اور صفات آ گئی. پھر کسی کے حالات کے بارے میں بہت زیادہ جاننا تاکہ اس پہ مہربانی کر سکے. تیسرے معنی جو آتے ہیں حفیہ بی میں وہ یہ کہ کسی کے حالات کو بہترین طور پہ جاننا, اس کی ٹو میں نہ لگے رہنا بلکہ اس کو جاننا, اس کا خیال رکھنا ہر وقت کہ تاکہ اس کے اوپر مہربانی کرے. تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ اللہ ان کے ساتھ العلیم ہے, ان کے ہر معاملے کو جانتا ہے. آپ نہیں جان پا رہے میرے والد صاحب, آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ میں کیا آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, آپ کس, لیکن میرا رب میرے ہر ایک معاملے کے بارے میں علم رکھتا ہے پورے طریقے سے. وہ میرے دل کے حالت کو بھی جانتا ہے, وہ میری اس بات کو بھی جانتا ہے کہ میں ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہوں, وہ جانتا ہے کہ میں کس قدر اس کی جستجو کے اندر ہوں, اور وہ جانتا ہے کہ میں حق پہ ہوں. اور پھر اس کے بعد جو چوتھے معاملے اس کے اندر وہ یہ کہ کسی کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہونا, بہت زیادہ فکر مند ہونا. تو جب کوئی کسی کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے تو ہمیشہ اس کے لیے جو ہے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بی حفیہ, وہ میرے اوپر رحمان ہے, وہ میرے لیے رحیم ہے, وہ میرا شکور ہے, وہ شکور ہے میرے بارے میں کہ جب بھی میں اس کے بارے میں جو ہے وہ جستجو کرتا ہوں وہ قدردانی کرتا ہے میری اس کوشش کی, اور مجھے ہدایت کے راستے دکھاتا ہے, اور وہ میرا محافظ ہے, یعنی وہ میری حفاظت کر رہا اب تک اور وہ آگے بھی میری حفاظت کرے گا. آپ مجھے, کیونکہ والد نے کہا میں تمہیں نکال دوں گا, میں تمہیں قتل کر دوں گا, تو انہوں نے یعنی ایک اس نام کے ذریعے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالی کے بارے میں اپنے بہترین گمان کا اظہار کیا, بہترین گمان کا اظہار کیا کہ والد جیسی شخصیت, والد جیسا رشتہ جو ہے اس کو چھوڑ رہا ہے, وہ ان کو اپنے آپ سے کاٹ رہے ہیں. اور یہ جو ہیں یعنی جب ایک والد کا سایہ کسی کے سر سے ہٹ جائے تو نہ خاندان پیچھے رہتا ہے, نہ کسی قسم کا کوئی گھر ہے, نہ آپ کا یعنی ہر قسم کی سیکیورٹی جو زندگی کے اندر ہے وہ ختم ہو جاتی. اور یہ والد جو ہے اپنے منہ سے اپنے بیٹے کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے اوپر سے اپنا دستے پدری جو ہے وہ دور کر رہا ہوں, تو اس کا مطلب میں تمہیں زمانے کے حوالے کر رہا ہوں, وہ جو تمہارے ساتھ کریں. جب باپ تیار ہے قتل کرنے کو تو پیچھے باقیوں کا کیا حال ہوگا, اور پھر اسی لیے آگ میں جھونک دیے جاتے ہیں. اور یہ والد صاحب ہی کا ان کے آئیڈیا تھا کہ ان کو آگ میں جھونک دیا جائے, اور نمرود جو ہے وہ اس کو اور شے ملتی ہے اس بات سے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہی رؤوف ہے, اللہ ہی مجیب ہے, اللہ ہی العلیم ہے, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ شکور ہے, وہ حافظ ہے, وہ اب تک اس نے میری حفاظت کی, وہ آگے بھی میری حفاظت کرنے والا ہے. تو ایک جو انہوں نے یہ اللہ کی صفت بیان کی بی حفیہ, اس کے اندر یہ تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام اور صفات جو ہیں وہ شامل ہو گئے. اور اس کو, اور یقیناً ان کے والد کو اس نام کے معنی پتہ تھے, جب ہی انہوں نے اتنا جو ہے کمپیکٹ قسم کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان کے سامنے یہ صفت رکھی. اللہ کے اس نام کو جاننے کے بعد پھر ہمیں بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ ہمیں وہی دیتا ہے جس کی ہمیں انتہائی ضرورت ہے. سبحان اللہ, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہمیں یہ بھی چاہیے, ہمیں وہ بھی چاہیے, لیکن جو وہ ہمیں دے رہا ہوتا ہے دراصل وہ ہمیں وہ دے رہا ہوتا ہے جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے, یعنی زندگی کے چیزوں کے بارے میں. ہدایت ہمیں بہت سب سے زیادہ ضرورت ہمیں ہدایت کی, جبھی تو جب حضرت ابراہیم ذکر کرتے ہیں تو وہ ہدایت ہی کے سینس میں کرتے ہیں. تو ہمیں بھی چونکہ سب سے زیادہ ضرورت ہدایت کی ہے, تو سم ٹائمز ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیاوی نعمتوں میں شاید پیچھے رکھیں لیکن ہدایت میں آگے بڑھا دیتے ہیں. اور اس سے بڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہمارے بارے میں ہمیں جاننا, ہماری ضرورتوں کو جاننا, ہم پر مہربانی کرنا, ہمارے لیے فکر مند ہونا, ہماری فکر کرنا, اس سے زیادہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی ہو سکتی ہے. تو پھر مشکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور بھی زیادہ اپنے بندوں پہ مہربان ہو جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کس قدر اس کے ساتھ مہربان ہو جاتے ہیں کہ اس کی ہر بیماری پہ صبر کے اوپر اس کے لیے حسنات لکھتے ہیں.
سبحان اللہ. یعنی جب ایک انسان مشکل میں ہے اب وہ اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اس مشکل میں اس پہ اور زیادہ مہربانی فرماتے ہیں. ایک بندہ ہے وہ رزق کی تنگی سے گزر ہے، وہ صبر کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر اور زیادہ مہربان ہو جاتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ قیامت والے دن جب ایک بندہ اس دنیا کے اندر اللہ کی خاطر تکلیفیں اٹھا کے جائے گا، اس نے تکلیفیں اٹھائی، اللہ کی مہربانی دیکھیں کہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ان تکلیفوں کے نتیجے میں اس کی جو دعائیں اللہ نے قبول نہیں کی وہ اس کے لیے حسنات بنا دے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت مشکل میں کام آئے گا. اللہ دنیا میں ہر ایک کے لیے رحمان ہے، آخرت میں مسلمانوں کے لیے رحیم ہو جائیں گے. اور یہ صفت وہ صرف انہوں نے مسلمانوں کے لیے قیامت والے دن رکھی، جیسے کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا یہ عالم ہوگا کہ کافر بھی یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ شاید آج ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بخش دے گا. تو مشکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ اور مہربان ہو جاتا ہے، اور یہ ہے اللہ کی الحفیظ صفت. پھر ہم بھی یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم مشکل میں ہیں تو صرف اللہ ہی ہمارے قریب ہے، صرف اللہ ہی ہمارے قریب ہے. ہم ادھر ادھر ہاتھ پاؤں نہ ماریں، نہ دیکھیں کسی کی بھی طرف، چاہے وہ کیسی مشکل کیوں نہ ہو. تو اللہ الحفی ہے تو وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا، چاہے ساری دنیا ہمیں چھوڑ دے، چاہے ساری دنیا ہم سے منہ موڑ لے. حضرت ایوب کو ہم جانتے ہیں کیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت ان کے اوپر نچھاور کی ہوئی تھی، یعنی بارش کی طرح برستی تھی نعمتیں ان کے اوپر. اور جب لوگوں نے کہا کہ یہ تو اگر اللہ کے مطیع فرما بردار ہیں تو ان کو تو ہونا ہی چاہیے، تو اللہ نے سب کچھ چھین لیا ان سے. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ایک چھت گری ان کے گھر کی اور ان کے 14 بچے ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ مر گئے. پر یہ اس بندے نے، اللہ کے اس نیک بندے نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رابطے کو نہیں ختم کیا، اور صرف ایک جو بیوی ان کی تھی وہ ان کا خیال رکھا کرتی تھی. اور بالآخر وہ بھی جب جو ہے وہ بہت زیادہ تنگ آ گئی، تنگ ان اے سینس کہ ان کی حالت کو دیکھ کے ان کو بہت افسوس ہوا کرتا تھا، کیونکہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، ایسی بیماریاں ان کو ہو گئی تھی. تو پھر وہ اس لیے کہ اللہ کی مہربانی مانگے وہ، تو تب انہوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہم نے 80 سال اللہ کی نعمتوں میں گزارے، اور ان 7 سالوں میں جو ہے میں اس بات کا اظہار کروں کہ میں صبر کھو چکا ہوں، کہ اگر 80 سال اللہ ہمیں آزمائے تو بھی برابر ہو جائے. تو وہ کہتے تھے مجھے حیا آتی کہ میں اللہ سے مانگوں، اللہ کے سامنے جو ہے وہ کچھ اس طرح سے کہوں. پھر انہوں نے کتنے خوبصورت الفاظ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھ پہ جو ہے وہ ضرر ہو گیا، مجھے جو ہے وہ غم چھو گیا، مجھے تکلیف چھو گئی ہے، اللہ تو رحیم ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا، ہمیں اللہ نہیں چھوڑے گا چاہے پوری دنیا چھوڑ دے. کبھی مایوس نہ ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اور پھر اسی طریقے سے جب اللہ الحفی ہے اپنے بندوں کے بارے میں تو بندوں کو بھی ایک دوسرے کی خبر رکھنی چاہیے، خوب خیال رکھنا چاہیے. ہمیں مومنوں کو خصوصی طور پہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ چاہے ہم جانتے ہیں کہ دوسرا زندہ ہے پھر بھی پوچھتے رہنا چاہیے ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے حال احوال پوچھنا چاہیے. کبھی کبھی کوئی انسان اس قدر جو ہے وہ کسی سے بیان نہیں کر رہا ہوتا، لیکن وہ اپنی زندگی کے مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی میں ان حالات سے گزر رہا ہوتا ہے جب اس کو تھوڑی سی کسی کا تھوڑا سا پوچھ لینا زندگی دے دیتا ہے. تو ہمیں پتہ ہو نہ ہو یا لوگوں سے ہمارا اگر رابطہ نہ ہو بہت عرصے سے تو کبھی کبھی بیچ میں پوچھ لینا چاہیے. کبھی کبھی حالات ایک دوسرے کے جو ہے حال والی پوچھ لیں، صرف کبھی کبھی ایسا کرنا چاہیے تاکہ اگر کسی کو کوئی تھوڑی سی مورلی سپورٹ بھی جو ہے وہ اس کے اندر دوبارہ زندگی بھر سکتی ہے تو ہم ان میں سے ہو جائیں کہ جن کو یہ حسنات حاصل ہو سکیں انشاءاللہ. تو اللہ کے نام الحفیظ سے ہمیں پتا چلا کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ مسلسل مہربانی کرتا ہے، اور اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے جب اللہ کا بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے. اللہ اس بندے سے ملاقات کر کے خوشی محسوس کرتا ہے جو اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حالات کے بارے میں ہر وقت جو ہے وہ آگاہ ہے اور مسلسل ہم پر مہربان ہے اور ہمارے لیے ہم سے زیادہ فکر مند ہے. تو اس وجہ سے الحفیظ سے
ہمارا جو لگاؤ ہے وہ بہت خاص ہونا چاہیے. اور اسی نام کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج ہم انشاءاللہ تعالی جو ذی الحج کے بارے میں، ذی الحجہ کے جو یہ 10 دن آ رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سارے ہی نام خوبصورت ہیں، سارے ہی ناموں کا ہر دن کے ساتھ تعلق ہے. لیکن الحفیظ جس طرح ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر بہت زیادہ مہربان ہے. یہ 10 دن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت زیادہ مہربانی اور اپنے بندوں کے لیے بہت زیادہ ان کے اوپر رحم کا جو ہے معاملہ اس سے متعلق ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالی دیکھتے ہیں کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا زبردست ایک سالانہ پیکیج ہے جو ہمارے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اپنی رحمتوں کا، اپنی محبت کا، اپنے بندوں کے لیے ان چیزوں کا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ایک موقع ہے بندے کے لیے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پورا سال جو نہیں لے سکا وہ اس وقت لے لے. پورا سال جو نہیں لے سکا وہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لے لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسے تو مہربان ہے سارا وقت، لیکن خصوصی طور پہ یہ وہ 10 دن ہیں کہ جس میں اللہ کی مہربانی کی کوئی انتہا ہی نہیں ہر ایک کے لیے. تو یہ ذی الحجہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اسلامی مہینوں کے 12 مہینوں میں سے آخری مہینہ ہے. ذی الحجہ اسلامی مہینوں کے 12 مہینوں میں سے آخری مہینہ ہے، اور اس آخری مہینے کے جو پہلے 10 دن ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بے انتہا محبوب ہیں، بے انتہا محبوب ہیں. یعنی ہمیں مختلف احادیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے زیادہ، حضرت عباس رضی اللہ سے، ابن عباس رضی اللہ سے مروی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دن میں نیک اعمال اتنے محبوب نہیں جتنے ان 10 دنوں کے اندر. تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا جہاد بھی نہیں؟ یعنی جب ایک انسان اپنی جان دینے کو تیار ہے تو کیا وہ بھی نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ بھی نہیں، الا یہ کہ وہ اپنی جان اور مال سب کچھ لے کے نکلے اللہ کی راہ میں، اور جب واپس آئے تو سب گنوا چکا ہو، یعنی شہید ہو چکا ہو اور اس کے سارا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو چکا ہو. تو سوائے اس کے اور کوئی جو ہے وہ کنڈیشن ایسی نہیں کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی نیک عمل سے اتنی خوشی ہوتی ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو الشکور ہے، ہم دیکھ چکے ہیں کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ایسی نہیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی قدردانی نہ فرمائے یا اس کا اجر ہمیں نہیں دیں گے. لیکن یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جب ایک عام خوشی ہوتی ہے اور ایک خصوصی خوشی ہوتی ہے، تو ان 10 دنوں کے اندر جو نیکیاں کی جاتی ہیں اس کی خصوصی طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قدر فرماتے ہیں، اس کو خصوصی طور پہ قبولیت عطا ہوتی ہے ان 10 دنوں کے اندر. تو ان 10 دنوں کی فضیلتوں کے اندر بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں، اور یہ حدیث جو ہے یہ سب سے زیادہ مشہور ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اور اس کے علاوہ اس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ فجر میں فرماتے ہیں والفجر، اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں فجر کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی. تو متفقاً جو ہے علماء کرام کا، اور خصوصاً ابن کثیر جو ہے وہ اپنی اس کے اندر لکھتے ہیں تشریح میں اس کی تفسیر کے اندر کہ یہ جو ولیال عشر ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کے بارے میں کہا. اور کیوں 10 دن نہیں بولا اور رات بولا؟ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ جو 10 دن اور 10 راتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی آتی ہیں. تو یہ ایک عربی زبان کی خوبصورتی ہے یا مختلف طریقے سے بیان کرنا ہے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے یہ ان 10 دنوں کے بارے میں قسم کھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یعنی یہ بہترین جو دن ہے. تو یہ جو 10 دن ہیں یہ ذی الحجہ کے چونکہ پہلے 10 دن ہیں، اور ذی الحجہ 4 میں سے ایک محترم مہینہ ہے. 4 جو مہینے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو محترم کہا ہے، جن میں جو ہے وہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب. تو یہ جو چونکہ یہ ذی القعدہ، ذی الحجہ جو ہیں وہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں، عمرے کے مہینے کہلاتے ہیں، تو یہ 7 آتے ہیں، محرم 7 آتا ہے، اور اس کے بعد رجب جو ہے وہ کچھ مہینوں کے وقفے سے آتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ 4 مہینے محترم رکھے اس میں ذی الحجہ جو ہے وہ ایک محترم مہینہ ہے. یہ 10 میں آپ کے سامنے پوائنٹس رکھ رہی ہوں جس کی وجہ سے ان 10 دنوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر ان کی اہمیت ہے. یہ وہ 10 دن ہیں کہ جن کو ضائع کرنا ایک انسان اپنی پوری متاع کو ضائع کر دیا اس نے. تو اس کی تیسری جو اہمیت ہے وہ یہ کہ سال کے تمام دنوں سے زیادہ بہترین دن ہے اعمال کی قبولیت کے لحاظ سے. جو نیک عمل کیا جائے گا اخلاص سے وہ قبول ہو جائے گا، اور قبول بھی کیسا ہوگا کہ کئی گنا زیادہ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو اس کی حسنات دیں گے. پھر سارے نیک اعمال جمع ہونے کا واحد موقع ہے. علماء کرام کہتے ہیں کہ کیوں یہ 10 دن جو ہے وہ بہترین ہے، وہ اس وجہ سے کہ یہ وہ واحد موقع ہوتا ہے پورے سال کے اندر کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اظہار، یعنی انسان اپنے ایمان کی بار بار تجدید کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، قیام اللیل کی بہت اہمیت ہے، پھر اسی طریقے سے ہر نماز کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے، پھر اسی طریقے سے اس کے اندر یعنی جو 5 ہمارے ارکان ہیں، 5 ارکان جو ہیں شہادتین، صلاۃ، صوم، زکوٰۃ اور حج، یہ سارے کام جو ہیں یہ سال کے صرف انہی 10 دنوں کے اندر کمبائن ہوتے ہیں. تو ہم نے کہا شہادتین بار بار انسان اپنے فیت کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے اس کے اندر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لبیک اللہم لبیک، یہ وجہ ہے پہلی. پھر یعنی پہلی وہ عبادت ہے. پھر اس کے بعد دوسری جو عبادت ہے یعنی نمازوں کا، جتنی زیادہ نمازیں پڑھی جائیں اتنا زیادہ اس کا ثواب. پھر اس کے بعد جو ہے روزے رکھے جاتے ہیں 10 دن، اور اس کے اندر جو ہے یعنی یہ تیسری عبادت جمع ہو گئی. پھر اس کے بعد جو ہے زکوٰۃ، یعنی جس کے اوپر قربانی فرض ہے اس کو لازم ہے کہ وہ قربانی کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے لوگ ہم سے دور رہیں کہ جن کی استطاعت ہے اور وہ قربانی نہ کرتے ہوں. تو یہ قربانی یعنی زکوٰۃ کے اس میں، اور پھر بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتا ہے انسان، کیونکہ چیریٹی جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ مال کا خرچ کرنا جو ہے لوگوں کے اوپر، غریبوں کے اوپر، وہ انسان اس کے اندر پورا. اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حاجی جو ہے وہ تو اپنی جان مال جو ہے وہ سارا کچھ لگا کے جو ہے وہ جاتا ہے اور اللہ کی راہ میں اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے، اپنی جان بھی خرچ کرتا ہے. دراصل اگر دیکھا جائے تو یہ جو 10 دن ہیں حاجیوں کے لیے یہ سارے اعمال جو ہیں وہ کمبائن ہو رہے ہوتے ہیں. کس طرح کہ وہ ان کی نمازیں جو ہیں وہ جب مسجد حرام میں ہیں تو ہر نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر. اور جو غیر حاجی ہیں وہ ان کے طرح کے اعمال کر سکتے ہیں، یعنی ان کے درجے کا تو نہیں ان کو وہ ملے گا ثواب، کیونکہ ایک حج کی جو نعمت ہے اس سے وہ محروم رہیں گے. لیکن جب وہ یوم عرفہ کا وہ روزہ رکھیں گے، وہ یوم عرفہ کا وہ روزہ رکھیں گے تو ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. تو حاجی اور غیر حاجی دونوں کے دونوں سیم اعمال کے اندر مشترک ہو جاتے ہیں سارے اعمال میں، سوائے اس کے کہ حاجی جو ہے وہ فزیکلی اللہ کے گھر میں وہاں پر جا کے سعی کر رہا ہوتا ہے.
لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غیر حاجیوں کے لیے بھی ان 10 دنوں کی جو کہنا چاہیے برکتیں ہیں اس میں ان کو پیچھے نہیں رکھا. تو اب یہ سارے اعمال جو ہیں یہ سال کے تمام دنوں سے میں صرف یہ واحد موقع ہے 10 دن کا جس میں سارے بہترین نیک اعمال یا 5 بنیادیں جو اسلام کی وہ جمع ہو جاتی ہیں. یہ واحد موقع ہے پورے اس کے اندر. رمضان بھی اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے اندر ہوتی تو ہے لیکن حج نہیں ہوتا, یوم عرفہ نہیں آتا رمضان کے اندر, حالانکہ وہ پورے سال کے بہترین جو 10 راتیں اس کے اندر آتی ہیں. تو یعنی سارے نیک اعمال جو بہترین جو ٹاپ کی سارے نیک اعمال ہیں وہ سارے کے سارے ان 10 دنوں کے اندر جمع ہو جاتے ہیں. پھر اللہ نے اسلام کی تکمیل فرمائی یوم عرفہ کو, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ آج دین کو تم پہ مکمل کر دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سورہ مائدہ کی آیت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم, آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے دین کو, اور یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ ہم وہ امت ہیں کہ جن کے اوپر دین کو مکمل کیا گیا, تو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کو. اور اس کی سیلیبریشن عید الاضحیٰ کے طور پہ بھی آتی ہے اور یوم عرفہ کو بھی جو ہے وہ عید ہی ہے ہماری, کیونکہ اس دن جتنے یعنی اس دن جس قدر لوگوں کی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں وہ اور کسی دن نہیں ہوتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دن جو ہے اسلام کی تکمیل فرمائی. یہ دن بھی جو ہے ان 10 دنوں کے اندر آتا ہے, یوم عرفہ کا دن. پھر اس کے بعد عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا اگلے اور پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. رمضان کے روزوں کے بعد علماء کرام کہتے ہیں کہ عرفہ کے دن کا روزہ سب سے زیادہ اہم ہے, سب سے زیادہ اہم ہے اللہ کی نظر میں. کچھ علماء کرام نے محرم کے روزے کو بھی کہا کیونکہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے, عاشورہ کا جو روزہ رکھتا ہے, اس کے پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں پچھلے سال کے صرف 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں, عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے اگلے اور پچھلے 2 سالوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ بے شک اس عاشورہ کے روزے کا بھی بہت اہتمام, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزوں کے علاوہ عاشورہ, عرفہ کے دن, ذی الحجہ کے 10 روزے اور اس کے علاوہ پیر اور جمعرات کے روزوں کا اہتمام کیا گیا. یعنی یہ سب ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے رکھا کرتے تھے, یعنی یہ اس قدر اہمیت کے حامل ہیں. تو اب جو ہے اپنی فضیلت کے اعتبار سے چاہے محرم کے روزے کو کہیں یا عرفہ کے روزے کو, لیکن علماء کرام کا اتفاق ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ افضل ہے, اور اس کے بعد محرم کے عاشورہ کا روزہ. تو پتہ چلا ہے کیوں ایسا, اس لیے کہ اگلے اور پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. لیکن یہ بات ہم یاد رکھیں کہ جب بھی ایسی کوئی خوشخبری ہے وہ صرف صغیرہ گناہوں کے لیے, کبیرہ گناہوں کے لیے نہیں. کبیرہ گناہوں کے لیے لازم ہے کہ انسان بہت زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرے, اور یہ وہ 10 دن ہے کہ اس میں اگر ایک بندے نے اخلاص سے اپنے تمام کبیرہ گناہوں کی معافی مانگ لی تو ناممکن ہے کہ وہ معاف نہ کیا جائے. فائدہ اٹھا لینا چاہیے ہمیں اس موقع, اور پھر اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر اس کے بعد اگلے سال کے لیے کبیرہ گناہوں کو کرنا شروع کر دیں. تو بہرحال عرفہ کے دن کا روزہ اگلے اور پچھلے سال کے صغیرہ تمام گناہوں کا کفارہ ہے. پھر اگر ان 10 دنوں, ویسے تو انسان کی استطاعت ہو تو پورے 10 دن کا یعنی پورے 9 دنوں کا روزہ رکھے, کیونکہ 10واں دن تو عید کا دن ہوتا ہے. پورے 9 روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے, کیونکہ ایک دن کا روزہ بھی عرفہ کے علاوہ جو ایک دن کا باقی 8 دنوں کے روزے ہیں ان میں سے ایک دن کا بھی جس نے روزہ رکھا اس کا معاملہ 1 سال کے روزے کی طرح کہ اس نے 1 سال تک روزے رکھے, 1 سال تک اس نے روزے رکھے. جس طرح شوال کے 6 روزوں کی اگر کسی سے چھوٹ گئے ہیں تو بہترین موقع یہ بہترین موقع ہے اس کو ریکمپینس کرنے کا.
پھر اس کے بعد کیوں یہ اہم ہے 10 دن؟ کیونکہ اس میں اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے. وہاں پہ حاجی لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ تمام مسلمان جو ہیں جو حج پہ نہیں جا سکے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تکبیر، تحلیل، تحمید جو ہے اس کو بلند کر رہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. جو بھی جس ایسے الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ سب جو ہیں ان کو بلند کیا جا سکتا ہے، ان کو اونچی آواز میں پڑھا جا سکتا ہے. اور صحابہ کرام کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ابو ہریرہ اور شاید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، پروبلی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام سے راضی ہوں اور ان کے درجے بلند کریں. 2 صحابہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، یہ دونوں جایا کرتے تھے اور بازاروں میں اونچی آواز میں تکبیرات کہا کرتے تھے ان 10 دنوں کے اندر، اور سب کو اس طرف متوجہ کرتے تھے کہ وہ بھی جو ہے اونچی آواز کے اندر تکبیریں کہیں. گلف میں تو ہمیں پھر بھی اکا دکا ایسی جگہیں نظر آتی ہیں کہ لوگ اونچی آواز میں تکبیریں کہہ رہے ہوتے ہیں، اور مسجدوں میں تو خصوصی طور پہ، لیکن باقی مسلمان ملکوں میں اس کا رواج نہیں ہے. ہمیں اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، ہمارے شوہروں مردوں کو ہمیں کہنا چاہیے کہ وہ اہتمام کریں اونچی آواز کے اندر، کم از کم نمازوں کے بعد جو ہے وہ اونچی آواز میں اگر مسجد سے کہتے ہوئے نکلیں، یا اپنے گھروں کے اندر وقتاً فوقتاً جو ہے وہ کہا کریں، تاکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین ہو. بہت اجر کا، بہت ثواب کا کام ہے یہ. اور پھر اس کے بعد جو اس کی 8ویں خصوصیت ہے وہ یہ کہ اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں ہم، اور ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کی تو خصوصی طور پہ ان دنوں کے ساتھ جو ہے وہ ہے ایسوسیشن ہے، کیونکہ حضرت حاجرہ کے عمل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندہ رکھا اور سعی کا حصہ بنایا. صفا اور مروہ کی سعی جو ہے وہ حضرت حاجرہ کی وہ ہے نا اتباع ہے، ان کی سنت ہے، اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برقرار رکھا. اور حضرت حاجرہ کو وہاں پر چھوڑنا، مکہ کے میدانوں کے اندر ایسے جگہ پہ جانا، پانی ہے نہ کھانا ہے، اور ایک چھوٹے شیرخوار بچے کے ساتھ چند کھجوروں اور پانی کے ساتھ، کتنی بڑی قربانی تھی جو حضرت ابراہیم نے دی. اور حضرت ابراہیم قربانیوں کا یعنی بہترین نمونہ ہے. تو جب مسلمان اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے، وہاں پہ حاجی کرتے ہیں، یہاں پہ نان حاجیز کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کس اس میں کرتا ہے؟ بکرا کاٹنے میں، ذبح کرنے میں نہیں، اس بات کا اظہار کرنے میں کہ اے اللہ تیری راہ میں جو قربانی مجھے دینی پڑے گی میں دوں گا، اس بات کی اتباع کرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہم بکرا ذبح کر کے اور گائے ذبح کر کے جو ہے وہ ان کی اتباع کرتے ہیں. نہیں، وہ تو ایک سمبل ہے، وہ تو اس بات کا سمبل ہے کہ اگر ہمیں اپنے بیٹوں کو بھی قربان کرنا پڑا ہے اللہ تیری راہ میں تو ہم کر دیں گے. اے اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے اگر ہمیں اپنے بیٹے جیسی عزیز ترین نعمت کو بھی تیری راہ میں قربان کرنا پڑا تو ہم نہیں چوکیں گے ایک لمحے کے لیے بھی، جس حضرت ابراہیم نے ایسا کیا. تو مال کیا ہے، اپنی جان کیا ہے، اور اللہ کی نعمتیں کیا ہیں جن کو ہم قربان نہیں کر سکتے. اپنی آسانی، اپنی تن کی آسانی، اپنی سستی، اپنی خواہشات نفس کے مرغوب جو چیزیں ہیں، اپنا آرام، اپنا سونا، اپنے لباس میں، یا ہر چیز کے اندر، یا اللہ ہم ہر چیز کو تیری خاطر قربان کر دیں گے، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، اپنے ایمان کو سب سے سر بلند رکھیں گے. تو اس بات کا اظہار کرنا قربانی کر کے، اور پھر اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کو منانا. اور یہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ کس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان 10 دنوں کی جو حاجیوں کی پوری محنت ہے اس کو قبول فرمائے، اور جو ہم نے نان حاجیوں نے جو تھوڑی بہت اپنی استطاعت کے مطابق عام دنوں سے زیادہ محنت کی ہے، عام دنوں سے زیادہ محنت کرنی ہمیں، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو یہ 10 جو خصوصیتیں ہیں، اس کو جاننے کے بعد ہمیں ضرور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ان 10 دنوں کا پورا فائدہ اٹھائیں. کیا کریں ان 10 دنوں کے اندر، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اولاً تو جو سب سے اہم کام ہے وہ یہ
کہ وہ کریں جو اللہ کو پسند ہے اور ان کاموں سے بچیں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں. کانشیسلی ایک ایک لمحہ ایک قدم بھی اٹھائیں تو دیکھیں کہ کیا یہ قدم میرا اس عمل کی طرف بڑھ رہا ہے جو اللہ کو پسندیدہ ہے یا اس عمل کی طرف بڑھ رہا ہے جو اللہ کو ناپسندیدہ ہے. ہاتھ اٹھائیں تو دیکھیں کہ یہ ہاتھ جو کام کرنے جا رہا ہے کیا یہ وہ عمل کرنے جا رہا ہے جو اللہ کا پسندیدہ ہے یا یہ وہ عمل کرنے جا رہا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے. ایک ایک نعمت کا جب اپنے جسم کی نعمت، اپنے گھر میں موجود نعمتیں، اپنی اولاد، ہر نعمت جب اس کا استعمال کرنے لگے تو پوری کانشیسلی دیکھیں کہ کہیں یہ وہ کام میں تو نہیں استعمال آ رہا جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے. عام دنوں میں بھی بچنا ہے لیکن یہ 10 دن جو ہیں یہ اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ اس کے اندر ہمیں کانشیسلی جو ہے وہ یہ اعمال کرنے ہیں جو اللہ کو پسند ہے اور ان اعمال سے بچنا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار قرآن کے اندر جو ہے وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، اللہ محبت کرتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نرمی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، نرم خو لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. متوکلین سے ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ پہ توکل کرنے والوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. فإن اللہ یحب المتقین، اور گناہوں سے بچنے والے اور نیکیوں میں بڑھنے والے جو متقین ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آگ میں جلنے سے، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، جو جلنے سے ڈرتے ہیں اللہ کے آگ کے اندر، ان متقیوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتے ہیں. وہ محسنین کون؟ وہ شخص جو خرچ میں احسان کرے، جو اپنی نیکیوں میں احسان کرے، جو اپنی ہر عبادت میں احسان کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اللہ یحب المحسنین. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مقسطین سے محبت کرتے ہیں، یعنی انصاف کرنے والوں سے. ہر معاملے کے اندر جو ہے وہ انصاف کرے بندہ. ان دنوں کے اندر خصوصی طور پہ دیکھیں کہ ہم نے کسی کی حق تو نہیں مارا، فوراً دے دیں اس کا حق. اگر غلطی سے ہو گیا کچھ ایسا تو یہ دن ایسے ہیں کہ اس کے اندر ہم وہ اعمال کرنے والے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، وہ اعمال کرنے والے ہیں جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. تو آٹومیٹیکلی جو ہے ہم ان اعمال سے بچنے والے ہیں جو ہم نے گناہوں کے کام کر لیے تھے، اس کا ہم کفارہ پھر ادا کریں گے. پھر وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. بہت توبہ کریں، توبہ استغفار کا بہت زیادہ اہتمام کریں. سم ٹائمز ہوتا ہے ہمیں اپنے ان گناہوں کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا جو ہم کر چکے ہوتے ہیں، وہ شاید ہمیں گناہ بھی نہیں لگ رہے ہوتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محبت ہے توابین سے اور متطہرین سے. اپنے آپ کو بہت زیادہ صاف رکھیں، صفائی کا بہت زیادہ خیال کریں گھر کی. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارا دن صفائی میں ہی لگے رہیں، یعنی بہت زیادہ اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ عام دنوں کے اندر اگر ہم نہیں اپنے آپ کو نمازوں کے وقت جس طرح بہت زیادہ اہتمام نہیں کرتے تھے یا جو ہے تھوڑا بہت سستی کر جاتے تھے، تو اب بہت زیادہ اس کا خیال رکھیں، زیادہ سے زیادہ وضو کی حالت میں رہیں، زیادہ سے زیادہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کہنے والے کو سب سے پہلے اس چیز کی توفیق دے کہ جو عام دنوں کے اندر جتنی ہم نے محنت نہیں کی، ان دنوں کے اندر ہم ان ساری چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام کریں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے. واللہ یحب الصابرین. ہم میں سے اکثر لوگوں کی حج پہ جانے کی خواہش تھی، ہم نہیں جا سکے اس سال. صبر کریں، اور صبر جمیل، خوبصورت صبر کریں جس میں کوئی شکایت نہ ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے صابرین بھی پسند ہیں. اور کوئی کسی مشکل سے گزر رہا ہے، کسی کی خدا نخواستہ کوئی ازدواجی زندگی میں مسئلہ ہے، کسی کے خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے، نہیں یہ سارا کچھ کر پا رہا، جو سوچ رہا ہے کہ میں یہ سارے نیک کام کیسے کروں گا، میں نہیں کر سکتا یا کر سکتی، تو وہ صبر کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دامن تھامے رکھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے صابرین سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. پھر کون سے کاموں سے بچیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے لوگ ناپسند ہیں جو اللہ کی آیتوں کے مذاق اڑاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہ گاروں سے نفرت کرتے ہیں. کسی بھی قسم کا چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کرنے سے روکیں.
عام دنوں میں بھی گناہوں سے بچنا ہے، لیکن ان دنوں کے اندر خصوصی طور پہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی، یعنی جس کی عام دنوں میں ہماری نظر میں کوئی وقت نہیں، اس سے بھی ہم نے بچنا ہے اس کے اندر۔ پھر اسی طریقے سے کھل کے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ جو ہے وہ انفاق کر رہے ہیں ہمارے اوپر، بہت زیادہ ہمیں دے رہے ہیں، وہ غنی ہے، ہم بھی پورا پورا غنا کا اظہار کریں اور بہت زیادہ جو ہے وہ صدقہ خیرات کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، کہ کسی کے ساتھ جو ہے فساد، یعنی کسی کی دین کے راستے میں آنے والے، تو ہمیں کسی کے لیے مشکل نہیں بنانا، دین کو اور زیادہ آسان کرنا ہے، دعویٰ کریں، بہت زیادہ دعوت دیں لوگوں کو دین کی طرف، دین کی آسان چیزیں ان کے سامنے کھول کھول کے رکھیں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنی حدود سے نکل جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایسے کام ہم کر رہے تھے کہ جو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدوں کو جاننے کے باوجود، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو جاننے کے باوجود ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے تھے، اب کرنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان اللہ لا يحب المعتدین، جو اللہ کی حدوں سے نکل جاتے ہیں جان بوجھ کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے نفرت کرتے ہیں، بالکل محبت نہیں کرتے، اور نہ ظلم کرنے والے سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ کسی پہ ظلم نہ کریں، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی انسان ہو، آپ کا رشتہ دار ہو، جو بھی ہو، کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، اور بہت زیادہ جو ہے وہ خیانت سے بچیں، ہر قسم کی خیانت، عبادت کی خیانت، اپنے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ رازوں کو جو ہم نے رکھا ہوا ہے سنبھال کے، اس میں خیانت کرنے سے بچیں، یا جو ہے کسی بھی قسم کی، اگر کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائی اس میں خیانت سے بچیں، اللہ کے ساتھ خیانت سے بچیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ خیانت سے بچیں، ہر قسم کی خیانت سے بچیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو بہت زیادہ فخر کرتے ہیں، جو تھوڑی بہت کوشش کریں اللہ کی راہ میں اس کا اظہار نہ کرتے پھریں، یا اس کے بارے میں لوگوں سے کہہ کے تعریف بٹورنے کی کوشش نہ کریں، یہ ریاکاری میں آ جائے گا اور سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یہ شرک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو توفیق دے رہا ہے ہمیں اگر تھوڑی بہت عام دنوں سے زیادہ محنت کرنے کی، تو اس پہ اس بات میں غرور میں مبتلا نہ ہو جائیں، دوسرا نہیں کر رہا میں کر رہا ہوں، یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اگر میں کر رہا ہوں تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی تعریف کے لائق ہے یہ بات بھی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں اور خود کو بہتر سمجھتے ہیں، میں نے تو اتنا کیا اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ اپنی عبادتوں کا کمپیریزن نہ کریں دوسروں کے ساتھ۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے اسراف سے بچیں، قربانی کے موقع کے اوپر بلا وجہ کے کپڑے، بلا وجہ کی جو ہے وہ جتنی حیثیت نہیں اس سے زیادہ بڑھ کے قربانیوں کے حصے اور بکروں پہ بکرے، جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ سارا کچھ کیجئے گا لیکن دوسرے دنوں میں کر لیں اللہ کی راہ کے اندر، اس موقع کے اوپر جتنا آپ پہ واجب ہے بس اتنا کریں، اور دکھاوا نہ کریں بالکل بھی، تو یہ بھی ورنہ اسراف کے اندر آ جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ اترانے والوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتے۔ ان ساری چیزوں سے بچیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی، واللہ یحب، کیا اللہ محبت کرتے ہیں اور کیا اللہ محبت نہیں کرتے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اس کے علاوہ ہر وہ کام ہم جانتے اچھی طرح، غیبت کرنا، دوسرے کی برائی کرنا، کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کے ساتھ جھوٹ بولنا، یہ ساری وہ چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، ان سب سے بچنا ہے ہمیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا ہمیں کیا کام کرنا ہے، سنت کا اہتمام اور زیادہ کریں، عبادتوں میں، معاملات میں، مباح کاموں میں، اگر جو ہے وہ جوتا پہنتے ہوئے اور زیادہ اہتمام کریں، سیدھے پاؤں سے شروع کریں، الٹے پاؤں سے اتاریں، پھر اسی طریقے سے کپڑے پہنتے ہوئے بہت زیادہ اہتمام کریں، سیدھے ہاتھ سے کھانے کا ہمیشہ اہتمام کریں۔ پھر اب یہ سارے جو ہے وہ سنتیں ہیں جو اللہ کے رسول کی، بہت زیادہ کانشیسلی، بلکہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتے ہوئے سنتوں کا اور زیادہ اہتمام کریں۔ عبادتوں کے اندر اگر صرف فرض پڑھتے تھے تو اب جو ان کی سنتیں ہیں وہ سنت مؤکدہ جو ہیں 12 اور یا 10 جو بھی آپ سمجھیں، اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں، ہر چیز کے اندر،
ہر چیز میں. پہلے لوگوں کو دیکھ کے نکل جاتے تھے جلدی میں, اب اسپیشلی رکے اور سلام کر کے حال احوال پوچھیں. بہت زیادہ, پہلے سے زیادہ آپ نے اہتمام کرنا ہے. پھر اسی طرح وقت بالکل نہ ضائع کریں, ایک سیکنڈ ضائع نہ کریں, کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. قرآن پڑھیں یا پھر اور کچھ نہیں ہے تو کوئی نیکی کا لیکچر سن لیں, حدیث کا مطالعہ کریں, تفسیر کا مطالعہ کریں. ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ کریں, خصوصاً روزہ کھولنے کے بعد. روزہ کھولنے کے بعد بھی انہی کاموں کے اندر جو ہے اپنے آپ کو مشغول رکھنے کی کوشش کریں. تھوڑی بہت چلے خبریں سن لی, پتہ کر لیا دنیا کے حالات کیا ہیں, لیکن اس کے علاوہ بلا وجہ ٹی وی کے آگے بیٹھنا یا اس کا وہ نہ کرنے کی کوشش کریں. پھر عید کے تمام اعمال کا اہتمام کریں. اور ایک بات اور جو بلکہ سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ کہ چاند نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی. گلف کنٹریز میں شاید کل ہو سکتا ہے دیکھا جائے گا, اور باقی میں پرسوں دیکھا جائے گا. کوشش کریں, اہتمام کریں اس کا, دیکھیں چاند کو. یہ اللہ کے رسول کی وہ سنت ہے جو بہت زیادہ حد تک ختم ہوتی جا رہی ہے, اور اب صرف جو ہے وہ رویت حلال کمیٹیوں تک رہ گئی. ہمیں بھی چاہیے کوشش کرنے. بے شک نظر نہ آئے, کوشش تو کریں گے نا, اس کا ثواب بھی مل جائے گا, کوشش کا ثواب بھی مل جائے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ہی یہ اعمال جو ہیں وہ ہمارے شروع ہو جائیں گے. اور عید کے تمام اعمال میں جو قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ پھر چاند نظر آنے کے بعد سے نہ ناخن کاٹیں, نہ بال کاٹیں, اور نہ ہی اپنے جسم کے دوسرے بال اتاریں, کیونکہ یہ سارا کچھ جو حاجی جو سارا جن چیزوں سے بچتے ہیں ان ساری چیزوں سے وہ بچیں. اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ جب یہ ٹریننگ ہم اپنے نفس کی اتنی زبردست کر لیں تو پھر اس کے بعد سارا سال قربانی کا یہ فلسفہ یاد رکھیں. یہ نہیں مطلب ہے کہ ان 10 دنوں میں تو بہت محنت کی, بہت زیادہ کیا, تو پھر ہم لوزرز ہو جائیں گے, کیونکہ اگر اس کا افیکٹ باقی دنوں میں نظر نہیں آئے گا تو کیا فائدہ. رمضان میں اللہ نے ہماری ٹریننگ کی, اس کے 2.5 مہینے 2.25 مہینے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ٹریننگ کریں کہ اگر رمضان کا کچھ ہم بھول گئے تو اب یہ ایکسٹینسو ٹریننگ ہے. رمضان کی ٹریننگ تھوڑی ہلکی تھی, یہ جو ہے یہ ایکسٹینسو ٹریننگ ہے. 10 دن ہے, لگ کے کام کرنا ہے, خوب زبردست قسم کی جو اپنے جسم کو اپنی جان کو تھکانا ہے, اور پھر ایسی زبردست ٹریننگ, اور اس میں قربانی کرنی ہے ہر چیز کی, اپنے نفس کی, خواہشات نفس کی, ہر چیز کی. اور جو ہے پھر اس کے بعد سال بھر اس کا اثر اگر نظر نہ آیا تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے, رحیم ہے, وہ اپنے بندوں کے اعمال کو قبول ہی کرتا رہتا ہے. لیکن لوزر ہم ہوں گے نا, کیونکہ پھر ہماری جو آگے زندگی میں جو بڑی بڑی قربانیاں ایسی دینے کا وقت آتا ہے کہ جہاں پہ انسان کو اپنے سب سے زیادہ صبر کی اور اپنے نفس کے کنٹرول کی ضرورت ہوتی, وہاں پہ ہم لوز کر جاتے ہیں پھر. تو اس وجہ سے پورا سال قربانی کے اس فلسفے کو یاد رکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. مسلمان کا ہر دن جو ہے وہ رمضان کا دن ہونا چاہیے, ہر دن اس کا ذی الحجہ کا دن ہونا چاہیے, ہر رات اس کی جو ہے وہ شب قدر کی رات ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ان سب پہ عمل کرنے والا بنائے, کیونکہ وہ لوگ جو لوگوں کو تو ہدایت کرتے ہیں اور خود اس پہ عمل نہ کرتے ہوں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے برے ہیں. تو آپ سب سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے کہ چونکہ آپ لوگوں کو اگر میں بتانے کی کوشش کرتی ہوں تو میری پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ بتانے کی وجہ سے میرے عمل میں سب سے پہلے امپروومنٹ ہے. تو جس کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فائدہ مند ہوں یہ ساری چیزیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب سے ساتھ ظاہر سی بات ہے ایک دوسرے کو بتانا جو ہے وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. تم بتانے والے سب سے پہلے عمل کرنے والے بنے, آمین یا رب العالمین. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک ڈاکیومنٹ بھیجوں گی 170 کام جو کیے جا سکتے ہیں, شاید الہدا والوں نے کمپائل کیے ہیں شیخ صالح مجد کی اس کی تقریر کی روشنی میں. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو بھیجوں گی, وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے. ان کو دیکھیں اور کوشش کریں کہ اگر اس کے اندر سے جتنے زیادہ سے زیادہ ہم یاد رکھ کے کانشیسلی کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک دفعہ دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے یہ اعلان کرنا چاہتی ہوں کہ اب ٹیوزڈے اور تھرسڈے دونوں دن کلاس نہیں ہوا کرے گی.
ٹیوزڈے اور تھرسڈے. ٹیوزڈے کی عقیدہ توحید ہم ختم کر چکے ہیں, تھرسڈے اللہ کے نام اور صفات ہم ختم کر چکے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ ہم دوبارہ یہ سلسلہ شروع کریں گے صرف صفات کے ساتھ, صرف اللہ کی صفات جو جس کے ساتھ نام اٹیچ نہیں ہے, صرف صفات ہیں. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دی تو جلد ہی شروع کریں گے, تھوڑا سا ٹائم لگ بھی سکتا ہے, جس طرح میں نے آپ کو وراثت کی ورکشاپ کا پرومس کیا ہوا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ہم دوبارہ شروع کریں گے باذن اللہ تعالیٰ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اب آپ سے سنڈے اور منڈے اور وینسڈے, اتوار, پیر اور بدھ کو ملاقات ہوا کرے گی انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.